بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ ہر ملک، ہر خطے میں مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا، ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم الشان دولت و ثروت ہے جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اتحاد و اتفاق ملت کا ایک گراں قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ اتحاد الامم ایک عظیم عطا ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا، افتراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہ بنی تھی، تو ہم پوری دنیا پہ قابل تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، مشرق تا مغرب اور شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی۔ صحرا و بیابا ہمارے زیر مملکت تھے، چرند و پرند ہمارے زیر لگی تھے۔ ہماری شان و شوکت قابل صد افتخار تھی، ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی۔ کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ براندام ہو جایا کرتے تھے۔ شاعر نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، دیکھا پرکھ کر آخر نظر پڑا ہے، گراں قدر تھے تو ہم تھے، نقال تھے تو ہم تھے۔ الغرض فلاح و بہبود ہمارا جزلہ انتق بن چکی تھی۔ اس کا علامہ اقبال نے یوں کہا: مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ لیکن جب افتراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی اور اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد ملت ہم کو برا معلوم ہونے لگا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابیاں نظر آنے لگی، عداوت و تشاجرات کو ہم نے گلے سے لگا لیا، تو ہمارا معاشرہ فتنہ و فساد سے دوچار ہونے لگا، مصائب و اعلام کی گھٹا ٹوپ تاریخیاں ہماری راہ میں حائل ہونے لگی، ہمارا جو استقلال ختم ہوتا چلا گیا، کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا، کفار و مشرکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہمارے مدارس و مساجد پہ پابندیاں عائد ہونے لگی۔ برادران ملت، جبکہ گردش دورہ نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانے نے ہمیں آواز دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں کو دستک دے رہی تھی اور پوری دنیا میں یہ آواز گونج رہی تھی: اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے ان باتوں کو پسے پشت ڈال دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، مگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ مسلمانوں، ذرا بتاؤ کہ افغانستان میں ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے؟ میزائلوں اور مہلک ہتھیاروں سے ان کے املاک و جائیداد کو سب ہستی سے کیوں مٹا دیا گیا؟ عراق پر بموں کی بارش کیوں ہوئی؟ فلسطین میں شیخ یاسین کو کیوں شہید کیا گیا؟ احمد آباد میں قیامت برپا کیوں کی گئی؟ تمام مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا؟ سوچو، غور کرو اور پھر مجھے بتلاؤ، کیا اختلاف و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا باہمی تنازع کا ثمرہ نہیں ہے؟ کیا خداوند قدوس کے
وتذهب ريحكم کہ آپس میں مت جھگڑو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا خیزی ہوگی، مخالفین کے قلوب سے تمہارا روب و دبدبہ نکل جائے گا، تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔